میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا. گویا ایمان پہلے اسلام بعد میں، ٹھیک، لیکن مدینے میں آ کر حالت بدل گئی. اب مار نہیں پڑتی، کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے، کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ویسے تو مار نہیں پڑتی نا، لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی. ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے، لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا، چلو تم بھی جاؤ. اب پورا قبیلہ لا رہا ایمان، تو کٹنا تو نہیں سکتے، چلو بھائی. چل کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے، لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے. سمجھے نا، دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کاٹنی ہے، اس طرح کوئی سازش ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فریب ہے، یہ نہیں. لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت کب شدید ہو گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح حاصل ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت جو رو چلی ہے، اس رو میں اکثر لوگ کون تھے؟ دھوکہ نہیں تھا، لہذا منافق بھی نہیں، لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں. وہ تھے لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں، اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ اب اپنی حالت پر غور کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے. باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان. وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ. ہم سوچ کر ایمان لائیں کیا؟ ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے. اللہ جس سے توفیق دے دے، ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، شعوری طور پر ایمان لائیے، وہ ایمان اور ہوگا. اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی، نسلاً بعد نسل اسلام آ گیا. اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح؟ ایمان نہیں آتا اس طرح، اسلام آیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو بتائیے ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے یہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے. اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا؟ اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی، کتنا فضل فرمایا. اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اب چوتھی چیز، نوٹ آف کوشن، یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت، جزوی نہیں. جزوی اطاعت اطاعت نہیں. اللہ کے 10 احکام ہیں، 5 آپ نے مان لیے، 5 آپ نے ٹھوکر مار دیے. کیا کہیں گے اسے؟ یہ اطاعت ہے؟ سمجھ لیجئے، یہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں. اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے قانون، اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب.
جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ He knows you through and through، وہ جانتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا۔